السلام علیکم دوستو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی سیریز کے اس 27ویں پارٹ میں ہم ہجرت کے 8ویں سال کے ہی کچھ اور اہم واقعات سننے والے ہیں۔ یقین جانیے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے کیا ہوا جاننے کے لیے آپ 26واں پارٹ دیکھ لیجئے، لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ رمضان 8 ہجری مطابق جنوری 630 عیسوی۔ میرے دوستو، رمضان 8 ہجری تاریخ نبوت کا بہت ہی شان و شوکت والا ٹاپک ہے۔ سیرت پاک کا یہ وہ سنہرا حصہ ہے جس کی روشنی سے ہر ایمان والے کا دل قیامت تک خوش رہے گا، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس تاریخ سے 8 سال پہلے بہت ہی غم کے حال میں اپنے پیارے دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر رات کے اندھیرے میں مکہ سے ہجرت کی تھی۔ انہوں نے اپنے پیارے وطن مکہ کو چھوڑ دیا تھا۔ جب وہ مکہ سے نکل رہے تھے تو خانہ کعبہ کی طرف ایک درد بھری نظر ڈال کر فرمایا، اے مکہ، خدا کی قسم تو مجھے ساری دنیا کے شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا۔ لیکن 8 سال بعد وہی دن خوشی اور فتح کا بن گیا جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑے فاتح کی طرح مکہ واپس آئے اور کعبہ میں داخل ہو کر سجدے میں گر پڑے، جس سے اللہ کے گھر کی شان اور عزت اور بھی بڑھ گئی۔ لیکن میرے دوستو، آپ کے دماغ میں یہ سوال آتا ہوگا کہ جب حدیبیہ کے سمجھوتے میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ 10 سال تک دونوں طرف کے لوگ آپس میں کوئی لڑائی نہیں کریں گے، تو پھر ایسا کیا ہوا کہ صرف 2 سال بعد ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ والوں کے سامنے ہتھیار اٹھانے کی ضرورت پیش آئی اور آپ ایک بڑے لشکر کے ساتھ مکہ میں فاتحانہ حیثیت سے داخل ہوئے؟ اس سوال کا آسان جواب یہ ہے کہ مکہ کے کافروں نے اپنا وعدہ توڑ دیا تھا۔ انہوں نے حدیبیہ کے سمجھوتے سے دھوکہ کیا، اسی وجہ سے جنگ کرنا ضروری ہو گیا۔ میرے دوستو، صلح حدیبیہ کے بارے میں آپ سب تو سن چکے ہیں کہ اس سمجھوتے یعنی صلح نامے میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ عرب کے جو قبیلے چاہیں وہ قریش کے ساتھ سمجھوتا کر سکتے ہیں، اور جو چاہیں وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سمجھوتا کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے بنی بکر قبیلے نے قریش سے دوستی اور مدد کا وعدہ کر لیا، اور بنی خزاع قبیلے نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مدد اور دوستی کا وعدہ کر لیا۔ یہ دونوں قبیلے مکہ کے قریب رہتے تھے، لیکن ان دونوں کے بیچ بہت پرانی دشمنی چل رہی تھی۔ ایک لمبے سمے سے کفار قریش اور دوسرے عرب کے کافر قبیلے مسلمانوں سے لڑائی کرنے میں اپنی پوری طاقت لگا رہے تھے، لیکن جب صلح حدیبیہ یعنی حدیبیہ کا سمجھوتا ہو گیا تو کچھ سمے کے لیے سب کو سکون مل گیا، لڑائی رک گئی۔ پھر اس کے بعد بنی بکر قبیلے نے اپنی پرانی دشمنی کا بدلہ لینے کا سوچا۔ انہوں نے اپنے دوست کفار قریش کے ساتھ مل کر بنی خزاع قبیلے پر اچانک حملہ کر دیا۔ اس حملے میں قریش کے بڑے بڑے سردار جیسے اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ اور سلیح بن عمر نے کھل کر بنی خزاع کے لوگوں کو مار ڈالا۔ بیچارے بنی خزاع لوگ اس ڈراؤنے اور ظالم حملے کو برداشت نہیں کر سکے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کر حرم کعبہ میں پناہ لینے پہنچے۔ بنی بکر کے عام لوگوں نے حرم میں تلوار چلانے سے اپنے ہاتھ روک لیے، کیونکہ وہ اللہ کے گھر کی عزت کرنا جانتے تھے۔ لیکن بنی بکر کا سردار نوفل بدلے کی آگ میں اس قدر پاگل ہو گیا تھا کہ اس نے حرم کے اندر بھی بنی خزاع کے لوگوں کو بے رحمی سے مارنا شروع کر دیا۔ وہ چلا چلا کر اپنی قوم سے کہہ رہا تھا، اے لوگو، اب ایسا موقع پھر نہیں ملے گا۔ آخرکار ان درندے جیسے خونخوار لوگوں نے اللہ کے گھر کی عزت کو بھی خاک میں ملا دیا۔ انہوں نے کعبہ کے آس پاس یعنی حرم کی حدوں کے اندر بہت ہی ظالم طریقے سے بنی خزاع قبیلے کے لوگوں کا خون بہایا۔ قریش کے کافروں نے بھی اس خون خرابے اور لڑائی میں پورا ساتھ دیا اور کئی لوگوں کو مارنے میں حصہ لیا۔ حوالہ زرقانی جلد 2 صفحہ 289۔ میرے دوستو، ظاہر ہے کہ قریش کے لوگوں نے اپنی اس حرکت سے حدیبیہ کے سمجھوتے کو توڑ دیا، کیونکہ بنی خزاع پہلے سے ہی
رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دوستی اور مدد کا وعدہ کر چکے تھے، اس لیے بنی خزاع پر حملہ کرنا دراصل رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کے برابر تھا۔ اس حملے میں بنی خزاع کے 23 لوگ مارے گئے۔ اس حادثے کے بعد بنی خزاع قبیلے کے سردار عمر بن صالح خزاعی 40 آدمیوں کا ایک دل لے کر مدد مانگنے اور فریاد کرنے کے لیے مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، اور یہی واقعہ فتح مکہ کی شروعات بنا۔ میرے دوستو، حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بتاتی ہیں کہ ایک رات حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وضو کر رہے تھے۔ اچانک انہوں نے اونچی آواز میں 3 بار کہا، لبیک لبیک لبیک، یعنی میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ پھر انہوں نے 3 بار اونچی آواز میں کہا، نصرت نصرت نصرت، یعنی مدد مل گئی، مدد مل گئی، مدد مل گئی۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وضو خانے سے باہر آئے تو بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ادب سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اکیلے میں کس سے باتیں کر رہے تھے؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میمونہ، بہت بڑا معاملہ ہو گیا، غضب ہو گیا۔ میرے ساتھی قبیلے بنی خزاع پر بنی بکر اور قریش کے کافروں نے حملہ کر دیا ہے۔ اس مصیبت اور بے بسی کے وقت میں بنی خزاع کے لوگ وہاں سے مجھ سے مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے مدد مانگی ہے اور میں نے ان کی آواز سن کر انہیں ڈھارس دینے کے لیے جواب دیا ہے۔ بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ اس واقعے کے تیسرے دن جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فجر پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے اور نماز مکمل ہو گئی تو بنی خزاع کے کچھ مظلوم لوگ مسجد میں آ گئے۔ انہوں نے اونچی آواز میں کچھ درد بھرے اشعار پڑھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان کی یہ گہار اور درد بھری فریاد بہت دھیان سے سنی۔ ان کی باتوں کا مطلب کچھ یوں تھا، اے خدا، میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ پرانا وعدہ یاد دلا رہا ہوں جو ہمارے اور ان کے بزرگوں کے بیچ پہلے سے ہو چکا تھا، تو خدا آپ کو سیدھی راہ پر چلائے اور آپ ہماری بھرپور مدد کیجیے، اور خدا کے بندوں کو بلائیے، وہ سب مدد کے لیے آئیں گے۔ ان مدد کرنے والوں میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی غضب کی حالت میں ہوں کہ انہیں ذلت کا داغ لگے تو ان کا تیور بدل جائے۔ بنی بکر اور قریش کے لوگوں نے ہم پر رات میں حملہ کیا جب ہم سو رہے تھے، یہاں تک کہ جو لوگ نماز میں تھے انہیں بھی بے رحمی سے مار ڈالا۔ یقیناً قریش نے اپنا وعدہ توڑ دیا اور مضبوط سمجھوتے کو توڑ کر بے وفائی کی ہے۔ ان درد بھرے اشعار کو سن کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور فرمایا، گھبراؤ مت، میں تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں۔ حوالہ زرقانی جلد 2 صفحہ 290۔ میرے دوستو، اس حادثے کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے لوگوں کے آس پاس ایک قاصد بھیجا اور ان سے 3 آسان شرطیں رکھی تاکہ جنگ نہ ہو اور امن بنا رہے۔ شرطیں یہ تھیں، نمبر 1، بنی خزاع کے مارے گئے لوگوں کا بدلہ دیا جائے۔ نمبر 2، قریش بنی بکر قبیلے کی مدد اور ساتھ چھوڑ دیں۔ نمبر 3، یا پھر صاف صاف اعلان کر دیں کہ حدیبیہ کا سمجھوتا اب ختم ہے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے امن اور انصاف کا راستہ چنا، جنگ کا نہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد نے یہ تینوں شرطیں قریش کے لوگوں کے سامنے رکھی تو قرطہ بن عبد عمر نام کے آدمی نے قریش کی طرف سے جواب دیا۔ اس نے کہا، نہ ہم بنی خزاع کے مارے گئے لوگوں کا بدلہ دیں گے، نہ ہی اپنے ساتھیوں بنی بکر قبیلے کا ساتھ چھوڑیں گے۔ ہاں، تیسری بات ہمیں منظور ہے، ہم اعلان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کا سمجھوتا اب ختم ہو گیا۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد وہاں سے چلا گیا تو قریش کے لوگوں کو اپنے اس جواب پر پچھتاوا ہوا۔ کچھ قریش کے بڑے لوگ ابو سفیان کے پاس گئے اور بولے، اگر یہ معاملہ ایسے ہی رہا اور صلح نہ ہوئی
تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ضرور ہم پر حملہ کریں گے۔ ابو سفیان نے کہا، میری بیوی ہند بنت عتبہ نے ایک عجیب سپنا دیکھا ہے۔ اس نے دیکھا کہ مقام ہجون سے لے کر مقام خندمہ تک خون کی ایک بڑی نہر بہہ رہی ہے، پھر اچانک وہ خون غائب ہو گیا۔ قریش کے لوگوں نے اس خواب کو بہت منحوس سمجھا اور ڈر اور گھبراہٹ سے کانپ اٹھے۔ انہوں نے ابو سفیان پر دباؤ ڈالا کہ تم فوراً مدینہ جاؤ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حدیبیہ کے سمجھوتے کو پھر سے پکا کر لو۔ حوالہ زرکانی جلد 2 صفحہ 292۔ پھر بہت جلدی میں ابو سفیان مدینہ پہنچا۔ وہ سب سے پہلے اپنی بیٹی ام المومنین بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گیا۔ وہ جیسے ہی بستر پر بیٹھنے لگا تو بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً بستر اٹھا لیا۔ ابو سفیان حیران ہو کر بولا، بیٹی تم نے بستر کیوں اٹھا لیا؟ کیا تم نے بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا یا مجھے بستر کے لائق نہیں سمجھا؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ادب سے جواب دیا، یہ بستر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور تم ایک مشرک، بت پرست اور ناپاک ہو۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بیٹھو۔ یہ بات سن کر ابو سفیان کے دل کو بہت چوٹ لگی۔ وہ دکھی ہو کر وہاں سے اٹھ گیا اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ وہاں جا کر اس نے اپنا مقصد بتایا کہ وہ حدیبیہ کے سمجھوتے کو پھر سے پکا کروانے آیا ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ابو سفیان حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس گیا، مگر ان سب نے بھی صاف کہا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جب ابو سفیان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا تو وہاں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ ابو سفیان نے بہت ریکویسٹ اور گڑ گڑاہٹ سے کہا، اے علی، تم اپنی قوم میں بہت رحم دل ہو، ہم ایک کام لے کر یہاں آئے ہیں، کیا ہم یوں ہی خالی ہاتھ واپس چلے جائیں؟ ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ تم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہماری سفارش کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اے ابو سفیان، ہم میں اتنی ہمت نہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مرضی یا ان کے فیصلے میں دخل دیں۔ ہر طرف سے نا امید ہو کر ابو سفیان نے بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، اے فاطمہ، تمہارا یہ 5 سال کا بیٹا امام حسن بس ایک بار اپنی زبان سے اتنا کہہ دے کہ میں نے دونوں طرفوں میں صلح کرا دی ہے تو آج سے یہ بچہ پورے عرب کا سردار کہلائے گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، بچوں کا ان باتوں میں کیا کام، انہیں ایسے معاملوں میں نہیں بولنا چاہیے۔ آخر میں ابو سفیان نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے علی، معاملہ بہت مشکل لگ رہا ہے، کوئی اپائے بتاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تمہیں کوئی پکا حل تو نہیں بتا سکتا، لیکن تم خود ہی بنی کنانہ کے سردار ہو، تم جا کر لوگوں کے سامنے یہ اعلان کر دو کہ میں نے حدیبیہ کے سمجھوتے کو پھر سے نیا کر دیا ہے۔ ابو سفیان نے پوچھا، کیا میرا ایسا اعلان کرنا کچھ کام آئے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، نہیں، کیونکہ ایک طرفہ کیا گیا اعلان کوئی اثر نہیں رکھتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اب تمہارے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ پھر ابو سفیان وہاں سے اٹھ کر مسجد نبوی پہنچا۔ وہاں جا کر اس نے اونچی آواز میں اعلان کیا، میں حدیبیہ کے سمجھوتے کو پھر سے نیا کرتا ہوں۔ لیکن مسلمانوں میں سے کسی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، سب چپ رہے، کسی نے اس کی بات کو اہمیت نہیں دی۔ ابو سفیان جب یہ اعلان کر کے مدینہ سے مکہ واپس گیا تو قریش کے لوگوں نے پوچھا، مدینہ میں کیا ہوا؟ ابو سفیان نے پورا حال بیان کر دیا۔ پھر قریش نے پوچھا، جب تم نے اپنی طرف سے حدیبیہ کے سمجھوتے کو نیا کرنے کا اعلان کیا تو کیا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے منظور کر لیا؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ سن کر قریش کے لوگ پریشان ہو گئے اور بولے، تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوا؟ نہ یہ صلح ہوئی کہ ہم چین سے بیٹھیں
اور نہ ہی یہ جنگ طے ہوئی کہ ہم اس کی تیاری کریں۔ حوالہ زرقانی جلد 2 صفحہ 292-293۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہہ دیا کہ اب لڑائی کی تیاری کر لو۔ آپ نے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی کہا کہ وہ جنگ کے ہتھیار تیار کریں۔ ساتھ ہی آپ نے اپنے مددگار قبیلوں کو بھی لڑائی کی تیاری کے لیے خط بھیج دیے، لیکن کس کے خلاف لڑائی ہوگی یہ کسی کو نہیں بتایا گیا، نہ کسی عام آدمی کو، نہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ ایک بار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بی بی عائشہ کے پاس آئے اور دیکھا کہ وہ ہتھیار نکال رہی ہیں۔ انہوں نے پوچھا، کیا پیغام ملا ہے؟ کیا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے؟ بی بی عائشہ نے کہا، ہاں حکم آیا ہے۔ ابو بکر نے پھر پوچھا، کیا تمہیں پتا ہے کہ کس طرف جانا ہے؟ بی بی عائشہ نے بے خوشی سے کہا، وہ اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں۔ حوالہ زرقانی جلد 2 صفحہ 291۔ آخرکار حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اور رازداری کے ساتھ جنگ کی تیاری فرمائی تاکہ مکہ والوں کو کچھ پتہ نہ چلے۔ مقصد یہی تھا کہ اچانک ان کے اوپر حملہ کر دیا جائے بنا کسی چیتونی کے۔ حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت عزت دار صحابی تھے۔ انہوں نے مکہ کے قریش لوگوں کو ایک خط لکھا۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اس لیے تم لوگ ساودھان ہو جاؤ۔ یہ خط انہوں نے ایک عورت کے ہاتھ سے مکہ بھجوایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو غیب کی خبر دی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کام کیا ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فوراً حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور فرمایا، تم لوگ روضہ خاک جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہاں ایک عورت ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط اس سے لے کر میرے پاس لاؤ۔ تو یہ تینوں بڑے صحابہ حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ تیز دوڑنے والے گھوڑوں پر سوار ہو کر روضہ خاک نام کی جگہ پر پہنچے۔ وہاں انہوں نے اس عورت کو پا لیا۔ جب اس سے کہا گیا، وہ خط نکالو جو تمہارے پاس ہے، تو عورت بولی، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، خدا کی قسم، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور ہم بھی جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے سچ سچ وہ خط دے دو ورنہ ہم تمہاری تلاشی لیں گے۔ جب عورت مجبور ہو گئی تو اس نے اپنے بالوں کے جوڑے میں سے وہ خط نکال کر دے دیا۔ جب یہ صحابہ وہ خط لے کر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حاطب، یہ تم نے کیا کیا؟ حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے بارے میں جلدی فیصلہ نہ کیجیے، میں نے نہ تو اپنا دین بدلا ہے اور نہ ہی میں مرتد ہوا ہوں۔ انہوں نے کہا، میں نے یہ خط صرف اس لیے لکھا تھا کہ مکہ میں میری بیوی اور بچے ہیں اور وہاں میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو ان کا خیال رکھ سکے۔ باقی سارے مہاجرین، ان کے اپنے رشتہ دار مکہ میں ہیں جو ان کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں۔ حضرت حاطب نے کہا، میں نے یہ خط اس لیے لکھا تاکہ قریش والے میری مدد کریں۔ میری بیوی بچے مکہ میں ہیں، وہاں میرا کوئی اپنے جیسا نہیں ہے جو ان کا دھیان رکھے۔ اگر میں نے ان کا دل جیت لیا تو وہ میرے گھر والوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ ان کافروں کو ہرائے گا۔ میرا خط کافروں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، میں ایسا مانتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے عذر کو سن کر معاف کر دیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت غصے میں آئے۔ انہیں وہ خط دیکھ کر اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے، میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ باقی ساتھی صحابہ بھی بہت غصے میں آ گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر
کوئی غصہ نہیں دکھا، ان کی آنکھ پر بھی دیا تھی۔ پھر آپ نے حضرت عمر سے کہا، اے عمر، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ حضرت حاتب بدر کی جنگ میں شامل رہے ہیں، اور اللہ نے جو اہل بدر کو فرمایا تھا تم جو چاہو کرو، تم سے کوئی حساب نہیں، یہ بات سب پر لاگو ہوتی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ چپ ہو گئے۔ اسی دوران قرآن کی ایک آیت بھی نازل ہوئی جس میں کہا گیا، اے ایمان والو، اپنے اور اپنے دشمن کافروں کو دوست مت بنا لو۔ آخر میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ کو معاف کر دیا۔ یہ کہانی بخاری میں درج ہے، جلد 2 صفحہ 612۔ بات یہ ہے کہ 10 رمضان کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے مکہ کی طرف چلنا شروع کیا۔ ان کے ساتھ بہت سارے سینک تھے، کچھ کہیں 10,000 اور کچھ حدیثوں میں لکھا ہے 12,000، دونوں صحیح ہو سکتے ہیں۔ جب چلنا شروع کیا تو شاید 10,000 تھے، راستے میں اور لوگ جڑ گئے تو مکہ پہنچتے پہنچتے 12,000 ہو گئے۔ جب سب چل رہے تھے تب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور سارے بڑے صحابہ روزے میں تھے۔ ایک جگہ جس کا نام مقام قرید ہے، وہاں پہنچ کر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پانی مانگا۔ آپ اپنی سواری پر بیٹھے اور سامنے پورے لشکر کو دکھا کر دن میں پانی پیا۔ پھر آپ نے سب کو اجازت دی کہ جو لوگ سفر اور جنگ میں ہیں وہ روزہ توڑ دیں۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی سفر اور جہاد کی وجہ سے اپنا روزہ روک دیے۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جحفہ نام کی جگہ پہنچے تو وہاں آپ کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حاضر ہوئے۔ وہ پہلے ہی مسلمان تھے، بس مکہ میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے ہی رہتے تھے۔ وہ حاجیوں کو زمزم کا پانی پلانے کی عزت دار ذمہ داری نبھا رہے تھے۔ ان کے ساتھ 2 اور لوگ بھی تھے۔ نمبر 1 حضرت حارث بن عبد المطلب کے بیٹے جن کا نام بھی ابو سفیان تھا، اور نمبر 2 عبداللہ بن ابی امیہ جو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوتیلے بھائی تھے۔ یہ دونوں بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ دونوں آئے ہیں تو آپ نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان دونوں آدمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیفیں دی تھیں، خاص طور پر ابو سفیان بن حارث جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ابو سفیان نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف گندی اور برے قصیدے لکھے۔ ان باتوں سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دل بہت دکھی ہو گیا تھا، اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان دونوں سے بہت ناراض اور ناخوش تھے۔ لیکن حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین تھیں، انہوں نے ان دونوں کی معافی کے لیے بہت زور سے سفارش کی۔ اس وقت ابو سفیان بن حارث نے کہا، اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر عرب کے ریگستان میں چلا جاؤں گا، وہاں نہ کھانا ہوگا نہ پانی، ہم سب بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے چاچا کا بیٹا اور پھوپھی کا بیٹا یعنی ابو سفیان اور عبداللہ دنیا کے سب لوگوں سے زیادہ بد نصیب رہیں گے؟ کیا انہیں آپ کی رحمت سے کوئی حصہ نہیں ملے گا؟ بی بی ام سلمہ کے یہ درد بھرے الفاظ سن کر رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دل نرم پڑ گیا۔ آپ کے دل میں معافی اور رحم کا سیلاب امڑ پڑا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں آدمیوں سے کہا، تم دونوں ایسا کرو کہ اچانک حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جاؤ اور وہی بات کہو جو حضرت
یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہی تھی، بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر بڑائی دی ہے اور ہم اپنی غلطی مانتے ہیں۔ تو ان دونوں نے ویسا ہی کیا۔ وہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور وہی بات کہی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہی تھی، بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر بڑائی دی ہے اور ہم اپنی غلطی مانتے ہیں۔ یہ سنتے ہی رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر رحم اور معافی کی روشنی چمک اٹھی، جیسے ہزاروں کرم کے تارے چمک رہے ہوں۔ پھر آپ نے اپنی مبارک زبان سے وہی جواب دیا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، آج میں تم سے کوئی حساب نہیں لوں گا، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جب ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصور معاف ہو گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں خوبصورت شعر لکھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ زمانہ جاہلیت میں نے جو برے شعر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لکھے تھے ان سب پر میں معافی مانگتا ہوں۔ اس کے بعد وہ زندگی بھر سچے اور مضبوط ایمان والے مسلمان بنے رہے، لیکن ان کی حیا اتنی زیادہ تھی کہ وہ کبھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر نہیں اٹھاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے اور فرماتے تھے، مجھے امید ہے کہ ابو سفیان بن حارث میرے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ کو پورا کریں گے۔ حوالہ زرقانی جلد 2 صفحہ 301-302۔ میرے دوستو، ضرور آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا۔ اس کے بعد کا واقعہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد والے پارٹ یعنی 28ویں پارٹ میں سنیں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔